ہدایت توحید سماعت کیتا انشاءاللہ اج دے بھی جمعۃ المبارک مبارک دے مطابق انشاءاللہ عقیدہ توحید سماعت کریں گے اور اج دے مکمل بیان دے اندر قرآن پاک دی آیات کا ذکر رہے گا۔ اسی قرآن پاک دی روح دے نال عقیدہ توحید نو سماعت کریں گے۔ دوران بیان کھانسی بھی وہ شدت ہے، وہ آلریڈی تو پتہ ہی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی ہوئے گی کہ اسی کھانسی والے توجہ نہیں کریں گے بلکہ اسی اپنے عقائد کی طرف توجہ کریں گے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں اسا عرض کی تھی کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے۔ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ رب العزت نو واحد و یکتا تسلیم کرنا، اللہ رب العزت نو واحد مننا، نہ اس دی ذات نال کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس دی صفات نال کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات دے نال بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات نال بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور شرک دی تعریف اساں سماعت کی تھی کہ شرک کس نو کیا جاتا ہے؟ بالوجود او بمعنی استحقاق العبادہ، اللہ رب العزت دی ذات نو ایک تے واجب الوجود مننا کہ ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اس ذات نو فنا کو نہیں، بے مثال ہے، بے مثل ہے، اور اس دی مثال کوئی نہیں، ادنا رلدہ کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ الحمدللہ ساڑا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن آج کل ساڑے معاشرے دے اندر لوکاں نو ہر عمل دے نال شرک دا فتوہ لگا دیتا جاتا ہے، تو سا شرک کر دیتا ہے۔ الاشراک باللہ فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ فقط اے میرا جملہ تسی یاد رکھو، پوری تقریر دا خلاصہ تھوڑے سامنے آ جائے۔ شرک کدوں ہوندا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کسی اور نو واجب الوجود مننا، اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ اور کوئی واجب الوجود ہے، اس نال شرک ہو جائے گا۔ یا اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ کس نو مستحق عبادت تسلیم کرنا، یعنی اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ بھی کوئی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، مستحق عبادت کسی اور نو مننا ایک شرک ہے۔ اے معیار الوہیت ہے، کتاب اٹھاؤ شرک دے تسی تعریف سمجھو تو اے ہی تعریف لکھی گئی۔ شرح عقائد شریف اٹھا کے دیکھو، اے ہی شرک دی تعریف لکھی گئی کہ شرک ہے کہ کسی نو واجب الوجود مننا، خالق کائنات دی ذات تو علاوہ، کسی نو مستحق عبادت مننا، نہ رب الجلال دی ذات تو علاوہ اسی کسی نو واجب الوجود مننے ہیں، نہ اللہ رب العزت دی ذات تو علاوہ اسی کسی نو مستحق عبادت مننے ہیں۔ اور اے چیز کہ علم غیب کو تسلیم کر لینا شرک ہے۔ پچھلے جمعہ نو میں اس دے اندر 9 فرق بیان کیتے، اے فرق پایا جاتا ہے جس وجہ تو شرک نہیں ہوتا۔ یہ فرق اپنے کولوں نہیں بنائے گئے بلکہ ان فرقاں نو تسلیم کرنا لازم ہے ساڑے تے۔ اگر ان فرقاں نو تسلیم نہیں کریں گے، ذاتی عطائی والا معاملہ، مخلوق غیر مخلوق والا معاملہ، جائز الفنا واجب البقاء والا معاملہ، اگر ان چیزاں تسلیم نہیں کریں گے ساڈا قرآن ہی پھر شرک تو پاک نہیں۔ بینچ نہ دلیل دیا، اگر یہ فرق نہیں کریں گے بھئی ہر چیز میں شرک دا فتویٰ، نبی نے اختیارات کو مننے نال شرک ہو گیا، جی نبی پاک علیہ السلام دی تعظیم میں نال شرک ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام دے سلام جمعے تو بعد ہاتھ باندھ کے پڑھنے نال شرک ہو گیا، مزارات تے جانے نال شرک ہو گیا۔ نہیں، شرک دی تعریف بھئی معیار الوہیت کی ہے۔ معیار الوہیت اے وے کہ واجب الوجود کسی اور نو مننا اے شرک ہے، کیونکہ یہ معیار الوہیت ہے بیچے کہ واجب الوجود اللہ رب العزت کو مننا اور مستحق عبادت مننا اللہ رب العزت کو، یہ معیار الوہیت ہے۔ اس تو علاوہ ہر کام وچ شرک دا فتویٰ نہیں لگا سکتے، بلکہ اگر کوئی صفت خالق کائنات دی ذات دے اندر ہے اور مخلوق دے اندر بھی جو صفت پائی جاتی شرک نہیں ہوندا، کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات دے اندر جو صفات نے انہاں دے برابر نہیں، بلکہ اسی مخلوق دے اندر جو صفات ہے اس صفات نو مخلوق سمجھ کے وہ دے اندر تسلیم کرنے ہیں۔ گل سمجھ آئی؟
مسئلہ تھوڑا جا مشکل ہے، اتنا بھی مشکل نہیں، بس سمجھ جاؤ اگے میں انشاءاللہ عرض کرنا کہ معیار الوہیت دو چیزاں نے. کنیاں چیزاں نے؟ یاد کر لو بھائی، انشاءاللہ میں تمہیں یاد کرانی ہے یہ تقریر. معیار الوہیت کیڑی چیز؟ واجب الوجود، واجب الوجود یعنی جس کا ہونا پایا جانا لازمی ہے اور عدم محال ہے، یعنی نہ ہونا محال ہے، عدم محال اور پایا جانا ضروری. یہ واجب الوجود کا معنی ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا. بھائی اللہ رب العزت صفات مخلوق کو عطا فرماندا ہے، لیکن کسی بندے نو بھی، کسی مخلوق نو بھی، کسی وقت دے اندر بھی نہ اللہ رب العزت نے واجب الوجود بنایا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت نے کسی کو مستحق عبادت بنایا. اس تو ہٹ کے جڑیاں صفات نہیں وہ شرک نہیں ہوتا. سنو میں پہلی دلیل عرض کرنا، سورۃ بنی اسرائیل پہلی آیت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں سمیع بھی ہوں اور میں بصیر بھی ہوں. اللہ رب العزت سمیع بھی اور بصیر بھی ہے. اگر اللہ رب العزت کی ذات سمیع ہے تو جے اگر جنہ ہر کم شرک کا فتویٰ لگایا گیا ہے کہ تسی اے بھی کرو گے تعظیم مصطفیٰ کرو گے تا بھی شرک، مزارات پہ جاؤ گے تا بھی شرک، کسی کی تعظیم کرو گے تا بھی شرک، تسی ابن غیب منو گے تا بھی شرک، معجزات منو گے تا بھی شرک، اختیارات منو گے تا بھی شرک. انہوں نے کہو بھائی اگر اللہ رب العزت کی ذات سمیع ہے اور بصیر ہے پھر کسی اور نو سمیع اور بصیر مننے نال شرک ہو جائے گا. جی اللہ رب العزت صفات کسی اور دے مننے نال شرک ہوندا ہے. ایتھے ان توجہ نال سماعت کرنا. حالانکہ کائنات نے جو انسان کا ذکر کیتا فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا. فرمایا میں انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع، انسان بھی سمیع. اللہ بھی بصیر، انسان بھی بصیر. سمیع کہتے ہیں سماعت کرنے والے نو اور بصیر کہتے ہیں دیکھن والے نو. بھائی اللہ بھی سمیع اور مخلوق بھی سمیع، انسان بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، مخلوق بھی بصیر. جی دوسری تعریف دوجے ٹبر والی لی جائے پھر تو شرک ہو گیا، پھر تو قرآن شرک کی دعوت دے رہا. یعنی فرق کرنا ضروری بن گیا. اگر وہ والے فرق جڑے میں پچھلے جمعہ بیان کیتے نہ منے جان تو پھر قرآن بھی شرک کی دعوت دے رہا. پھر قرآن کے اندر بھی شرک ہے. بھائی نہیں اسی من دیا اللہ ذاتی طور پہ سمیع، ذاتی طور پہ بصیر اور انسان اور انبیاء اولیاء عطائی طور پہ سمیع اور بصیر نے. یعنی یہ بھی شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت نے عطا کیتے نے انسان کے اندر مخلوق کے اندر اگر کوئی صفت ہے اور رب دی عطا کیتی صفت ہے. سبحان اللہ. اور آج اگلی آیا پاک سماعت فرماؤ. ٹائم کام میں سپیڈ نہ صرف آیات سناتا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 143 نمبر آیا پر خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا بے شک اللہ رب العزت رؤوف بھی ہے انسانات اور رحیم بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن ذرا توجہ کرنا، اگر معیار الوہیت رؤوف ہوئے تو پھر کسی اور رؤوف مننے نال شرک ہو جائے گا. اگر رحیم معیار الوہیت ہے کہ کسی اور رحیم منو گے تے شرک ہو جائے گا. خالق کائنات نے اپنی صفت کو بیان کیا فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا میں رؤوف بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں. اللہ توجہ کرنا، خالق کائنات نے مصطفیٰ نے کی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. فرمایا میرا مصطفیٰ مومنہ تے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لاؤ تشریک دا فتویٰ اللہ تو انسانہ جو اسی رب نال ملا دیا، اسی نہیں ملا رہے رب ملا رہے ہیں. اسی نہیں ملا رہے رب ملا رہے ہیں. رب بھی رؤوف مصطفیٰ بھی رؤوف، رب بھی رحیم مصطفیٰ بھی رحیم. بھائی اگر فرق نہیں کریں گے تو کیا قرآن شریف کی دعوت دے رہا ہے؟ نہیں. اسی تسلیم کرتے ہیں مصطفیٰ نو جنیاں چڑھنا اللہ نے عطا فرمائیاں نے تے میرے محبوب نو جنیاں چڑھنا اللہ نے دنیا نے اللہ دی عطا نال ساری
سارے شانہ نے اور مصطفیٰ کریم یا اے سارے شانہ اللہ کی عطا کی دیا گئے رب ذوالجلال کے جنہیں صفات نے اور کیا ذاتی نے اور رب ذوالجلال کے جنہیں صفات نے غیر مخلوق نے مصطفیٰ کی جنہیں صفات نے مخلوق نے ماننا پڑے گا مصطفیٰ بھی رؤوف بن گیا ہے مصطفیٰ بھی رحیم بن گیا ہے رب ذوالجلال کی ذات بھی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن فرق اے ہے خالق کائنات کی کس دیا عطا کی دیا صفتہ نہیں بلکہ مصطفیٰ دیا عطا کرتا نے ساری صفتہ سارے اختیارات سارے معجزات سارا کچھ ان میں گیا اللہ رب العزت نے بھانو عطا فرمایا ہے شرک ختم ہو گیا اگر کسی اور رؤوف مننا شرک ہوندہ تو اے قرآن شرک کی دعوت دے رہے اگر کسی کو رحیم مننا اگر اے منیا جائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ عزیز حکیم فرمایا میں عزیز بھی ہاں اور میں حکیم بھی ہاں اور اگر کسی اور کو عزیز منیا جائے جی او ہی تعریف کی دی جائے جڑے لوگی ہر گل وچ شرک دا فتوا لگا دیں اگر یہ تعریف کی دی جائے تو سنو اسی آیت سورہ توبہ دی 128 نمبر آیت خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز ایتھے عزیز اللہ رب العزت نے مصطفیٰ نے فرمایا رب بھی رؤوف مصطفیٰ بھی رؤوف رب بھی رحیم مصطفیٰ بھی رحیم رب بھی عزیز مصطفیٰ بھی عزیز شرک ختم فرق ضروری ہے پچھلے جمعہ نے بیان کیتا اپنے کو نہیں فرق بیان کیتا گیا فرق کرنا لازم ہے نہیں فرق کرو گے دسو ان آیات کے اندر کی کرو گے اگلی آیت سماعت فرماؤ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ حج آیت نمبر 17 خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہر چیز دا مشاہدہ فرمانے والا ہے یعنی رب شہید ہے مشاہدہ فرمانے والا ہے رب تعالیٰ کی ذات ہے شہید صفت ہے اور خالق کائنات نے مصطفیٰ دی باری ارشاد فرمایا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید سبحان اللہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا سبحان اللہ دو بار شہید فرمایا مصطفیٰ کریم نو یا رسول اللہ توانو تواڈی امت واسطے بھی شہید بنا کے کلیا گواہ بنا کے کلیا مشاہدہ کرن والا بنا کے کلیا تے توانو پچھلی امتاں انسان انہاں واسطے بھی شہید بنایا تے انہاں دے نبیاں نو بنایا اور یا رسول اللہ توانو اپنی امت واسطے بھی شہید بنایا پچھلیاں امتاں واسطے بھی شہید بنایا تے پیچھے نبیاں واسطے بھی شہید بنایا ہن ذرا مننا شہید گواہ گواہ ہوندا جڑا حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ گواہ واسطے ضروری ہے کہ حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی ہوئے اللہ نہ کرے کوئی معاملہ اس علاقے اندر ایسا پیش آئے ایک بندہ گواہی دے وے او دے کولو قاضی یا جج پوچھے کہ تو موقع تے حاضر تو کہ حاضر سی تو ان آکو تو ویکھیا تو آکے میں ویکھیا نہیں میں نبی نہ گواہی قبول ہوئے گی نہیں کیونکہ گواہی ہوتی قبول ہوئے گا جڑا حاضر بھی ہوئے گا اور ناظر بھی ہوئے گا دیکھن والا بھی ہوئے گا اور ذرا توجہ کرنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سونے میں نے تیری امت واسطے بھی شہید بنایا پہلی امتاں واسطے بھی شہید بنایا پہلے نبیاں واسطے بھی شہید بنایا میں نہیں کہہ رہا بھائی قرآن دی آیت کہہ رہی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 41 کہا کہ کائنات فرمایا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا فرمایا سنیا پہلی امتاں واسطے بھی تو گواہ بن گیا پہلے نبیاں واسطے بھی تو گواہ بن گیا اپنی امت واسطے بھی تو گواہ بن گیا یعنی جب مصطفیٰ کریم اس کائنات ظاہری حالت کے اندر موجود سال پھر بھی گواہ سال ہون موجود نہیں ظاہری حالت کے اندر پھر بھی گواہ نے پہلے موجود نہیں سی پھر بھی گواہ ہے تے مرنا پڑے گا شروع تو لے کے آدم تو لے کے عیسیٰ تک آدم کو لے کے آخری بندے تک جتنے لوگ نے سارے واسطے میرے مصطفیٰ شہید بن گئے گواہ بن گئے تے مرنا پڑے گا میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو حاضر و ناظر بنا کے کریا رب بھی شہید مصطفیٰ بھی شہید رب بھی رؤوف مصطفیٰ بھی رؤوف رب بھی رحیم مصطفیٰ بھی رحیم رب بھی عزیز مصطفیٰ بھی عزیز خالق کائنات بھی شہید مصطفیٰ بھی شہید اللہ اکبر آؤ اگلی آیا پاک ٹائم کام ہے ورنہ میں وضاحت دی اندر جانا ایک صفت دی اندر بڑی بڑی پیاریاں گلانے خالق کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 286 آخری آیا پاک
خالق کائنات نے فرمایا انت مولانا فانصرنا، فرمایا میں تھوڑے سارے دا مولا ہاں. رب ذوالجلال کیے مولا. اور جدو خالق کائنات نے دوسری سورۃ التحریم آیت نمبر 4 خالق کائنات نے فرمایا ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا تہاڈا مولا میں بھی ہاں، جبریل بھی ہے، سارے مومنین تہاڈے مولا نے. ہوں جی اگر او والی تعریف کیتی جائے شرک تے ہو گیا. اگر فرق نہ کیتے جان جڑے پچھلے جمعہ نو بیان کیتے شرک ہو گیا لازم. بھائی اللہ رب العزت شاہ فرمایا میں بھی مولا تے جبریل بھی مولا، میں بھی مولا تے نیک سارے لوگ اللہ دے اولیاء صالح المؤمنین نیک لوگ بھی مولا بن گئے. پھر شرک تے مننا پوے گا. نہیں 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 بھائی شرک نہیں ہوندا کیونکہ قرآن شرک دی دعوت نہیں دے رہا. اسی مننے ہاں رب ذوالجلال بھی مولا ہے لیکن وہ مولا ہے. اور اگر دوسرے مولا نے نا جبریل مولا نے مدد کرنے والے نے اللہ دی اطاعت نال نے. اگر نیک لوگ اولیاء اللہ و صالح المؤمنین یعنی اس آیت تو پتہ چلا اللہ دے اولیاء بھی مدد کر سکتے ہیں. اللہ دے اولیاء بھی مدد کرتے ہیں کیونکہ مولا نے مولا دا معنی مدد کرنے والا. اللہ دے اولیاء بھی مولا نے جبریل بھی مولا نے. پر خالق کائنات جڑا مولا ہے ذاتی طور تے وے او چاہے تے مدد ہو سکتی، او چاہے تے کوئی بھی کسی دی مدد نہیں کر سکتا. اگر جبریل مولا نے تے اللہ نے طاقت دیتی ہے تے مولا نے. اگر صالح المؤمنین مولا نے اللہ نے طاقت دیتی ہے تے مولا نے. بھائی مننا پوے گا. پھر ہن جڑے مولا علی نو مولا کہن لگا جنہاں دے ٹھیڑ دے اندر تکلیف ہوے انہاں دا عقیدہ غلط ہے. وہ صالح المؤمنین وچ مولا علی نہیں پاواں گے. دسو سارے کون ہے مولا علی تو ود کے؟ اللہ اکبر. رب ذوالجلال بھی مولا تے نیک لوگ بھی مولا نے. مصطفیٰ کریم بھی مولا نے، جبریل بھی مولا نے. اس فرق نہ کرو گے تو دسو پھر شرک تو بچ سکتے ہو؟ نہیں. ہر گھر میں شرک کا فتویٰ نہیں. اگلی آیت پاک سماعت فرماؤ. خالق کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 107 فرمایا ما لک من اللہ من ولی و نصیر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ولی بھی ہے اور نصیر بھی ہے. ولی بھی مددگار اور نصیر بھی مددگار. اگر کسی اور ولی منا گے تو شرک ہوئے گا. اگر وہ ہی تعریف کی جائے کہ ہر چیز شرک ہے، نہیں. ولی ہونا معیار الوہیت نہیں، نصیر ہونا معیار الوہیت نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی ولی ہوں تہاڈا، رسول بھی ولی ہے، ایمان والے لوگ بھی ولی نے، نماز قائم کرنے والے بھی ولی نے، زکات ادا کرنے والے بھی ولی نے، اور رکوع کرنے والے بھی ولی نے. سارے مددگار نے. یعنی اللہ رب العزت شاہ فرمایا میں ولی ہوں. کسی اور ولی منو گے تو شرک نہ لازم آئے گا. نہیں بھائی قرآن شرک کی دعوت نہیں دے رہا. فرق کرنا پڑے گا. اگر فرق نہیں کریں گے تو شرک دی مد دے اندر آ جاگے. بھائی ہن ذرا توجہ کرنا. ساڈا عقیدہ یا سنت اسی اینج توحید بیان کرنے ہاں. او بنتے جیلمی والی توحید نہیں کہ توحید بیان کرو گے تے ولیاں دی گستاخی ہوئے گی، توحید بیان کرو گے تے آٹومیٹک نبیاں دی گستاخی ہوئے گی. نا 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 نا. ساڈا عقیدہ ہے توحید ہوے. اللہ رب العزت نو واحد و یکتا مننے ہاں. الحمدللہ عز وجل اسی اللہ نو واحد و یکتا مننے ہاں. اللہ رب العزت اپنی ذات کے اندر عبادت اولاد شریک ہے، اپنی صفات کے اندر عبادت اولاد شریک ہے. اس رب نال نہیں قرآن سکتا. اور ذات توجہ کرنا. اللہ رب العزت بھی رؤوف، مصطفیٰ بھی رؤوف. اللہ رب العزت بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم. اللہ رب العزت بھی عزیز، مصطفیٰ بھی عزیز. اللہ رب العزت بھی شہید، مصطفیٰ بھی شہید. اللہ رب العزت بھی مولا، مصطفیٰ بھی مولا. اللہ رب العزت بھی ولی اور جناب والا مصطفیٰ کریم بھی ولی. بھائی شرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسی مردے ہیں اللہ رب العزت واحد و یکتا ہے ذات کے اندر بھی، اپنی ہر صفات کے اندر بھی. لیکن مصطفیٰ نے سارے شانہ، اے سارے اختیارات، اے مدد کرنا یا اختیارات یا جان توڑ دینا، سورج کو موڑ دینا، اگر زندہ کرنا. حضرت جابر نے بچے نے جن
کی شانہ نے مصطفیٰ کیا عطا رب الجلال دی عطا کی نے عطا ہی تو نے مصطفیٰ کو نے بھائی مننا پڑے گا اللہ رب العزت نے مصطفیٰ نے مدارے کل بنا کے کریا ہے ہر چیز کا اختیار عطا کیتا اور اختیار مننا شرک گل سمجھ آئی ساری آیات تو سمجھ ہی آئی کہ اختیارات مننا شرک ہن سورہ فاتحہ دی پہلی آیت پاک پڑھو گا سارے الحمد جی پڑھو نا جی سارے نام دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن یہ ترجمہ کی ساریاں تعریفاں اس رب واسطے ساریاں تعریفاں ساریاں خوبیاں رب واسطے نے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے اگر جی ہر کام وچ شرک والا فتویٰ لگاؤ اور مولانا صاحب کو پوچھو حضرت والد صاحب تواڈے کیسے بندے نے تے کی آکھن گے کی آکھن گے جی اچھے نے تعریف تے ہونا گئی شرک نہیں ہو گیا ساریاں تعریفاں کدے واسطے الحمدللہ رب العالمین دا کی معنی ہے جی تواڈے استاد محترم نے جڑے فلاں وہ کیسے بندے بڑے اچھے بندے جی انہوں نے تو مثال ہی کوئی نہیں لا جواب نے تعریفاں دی اللہ واسطے نہیں انہوں دی تعریف کیوں ہے نا 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 مننا پوے گا اگر انہوں دی تعریف ہے تو رب نے اس قابل بنایا تو تعریف ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو شرک نہیں اور سنو سورہ یونس آیت نمبر 65 خالق کائنات نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا فرمایا ساریاں عزتاں اللہ واسطے ساریاں عزتاں اللہ رب العزت واسطے نے اور ایک اور جگہ خالق کائنات نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ فرماتا ہے عزت اللہ واسطے بھی اور رسول واسطے بھی تے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا شرک ان العزت للہ ولرسولہ اللہ واسطے بھی عزت رسول واسطے بھی عزت تمام مؤمنین واسطے عزت جی عزت اللہ فرمایا کہ عزت للہ جمیعا ہر عزت اللہ واسطے تو پھر کیوں اتنے خالق کائنات نے فرمایا کہ رسول واسطے بھی عزت مؤمنین واسطے بھی عزت فرق کرنا لازم آئے گا فرق نہیں کریں گے تو شرک والے پاسے بھائی عزت اگر مخلوق نو عطا کیتی گئی ہے نا اللہ دی عطا اور مخلوق ہے عزت نہیں مخلوق ہے اللہ رب العزت کی اگر عزت ہے نا تو مخلوق نہیں غیر مخلوق اے فرق میں سمجھانا اتنی آیات لے کے اتنی محنت کر کے آیا اور ایک اور آیت پاک سنو خالق کائنات نے فرمایا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اس رب واسطے جڑا عالمین دا رب ہے پالنے والا ہے یعنی اگر کسی نے رب کہا کہ شرک ہوئے گا نا بس قرآن اٹھاؤ خالق کائنات نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس کے اندر جو دوسرے رب دا لفظ آیا نا یہ والدین واسطے آیا دسو شرک ہو گیا فرق کرنا پڑے گا رب ذوالجلال اگر رب ہے حقیقی طور پر رب ہے حقیقی پالن والا ہے اور اگر والدین رب نہیں مجازی طور پہ نہیں اگر نہیں فرق کریں گے شرک دے اندر چلے جائیں گے زمین و آسمان دا وارث کون ہے وللہ میراث السماوات والارض زمین و آسمان دا وارث اللہ سورہ حدید دی آیت نمبر 10 آل عمران دی آیت نمبر 180 رب فرماتا ہے وللہ میراث السماوات والارض زمین و آسمان دی وراثت زمین و آسمان دا میراث اللہ رب العزت کو کسی اور مننا کہتے اور او قرآن دی آیا پاک سورہ انبیاء آیت نمبر 105 خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَنَّ الْأَرْضَ بے شک زمین يَرِثُهَا اے دا وارث عبادی الصالحون میں اپنے نیک بندیاں کو بنا رہے اولیاء نو وارث بنا دیتا زمین دا تے ہن اگر مصطفیٰ کریم دے اختیار منن نال شرک ہوے تے تے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں زمین دا وارث ہی نیک لوکاں نوں بنا دیتا ہے تے پھر شرک نہ ہو گیا اور صرف زمین تے نہیں وارث سنو
سورہ مریم آیت نمبر 63 نمبر آیت، اللہ کائنات نے فرمایا تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زمین دے وارث ہی اولیاء نے تے جنت دے وارث ہی میرے نیک بندے نے۔ جنت دے وارث بھی نیک بندے، زمین دے وارث بھی نیک بندے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ نے فرمانا ہے ساری میراث میرے واسطے فرق کرنا لازم ہوئے گا۔ کیوں؟ اگر انہاں اولیاء اور نیک لوگاں نو اختیار دیتا گیا، اگر زمین دا وارث بنایا گیا، اگر جنت دا وارث بنایا گیا، تو انہاں دی ملکیت نہیں، حقیقی مالک اللہ ہے، اور انہاں نو اختیار عطا کیتا گیا کہ زمین دے بھی وارث نے، جنت دے بھی وارث نے۔ نہیں بننا کہ دشمنا کے تے کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے بیان کیتا اسی بن دیا حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن انہاں نو اختیار اللہ نے فرمایا اولیاء نو تسی زمین دے بھی وارث ہو، جو مرضی کر لو، زمین دے تصرف کر سکتے ہو، تسی جنت دے بھی وارث ہو، تسی جنت دے اندر بھی جیوے چاہو تصرف کر سکتے ہو۔ اگر اللہ دی اولیاء دی شان ہے تے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے دنیا شان عطا فرمائی۔ اگر اللہ دی اولیاء نو انیاں شاناں نے تے پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں نو کنیاں شاناں عطا فرمائی۔ پھر نبیوں وچوں جس نبی نو اپنا محبوب نبی بنایا اور تمام انبیاء دا امام بنایا، اللہ نے اس نبی نو کنیاں شاناں عطا فرمائی۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا ان نیک بندیاں صرف وارث نہیں بنایا، جنت دا وارث نہیں، جنت الفردوس دا وارث بنایا۔ ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ میں اور بھی آیات لکھ کے آیا لیکن ٹائم بلکہ آج اتے چلا گیا، لیکن فرق ایک وہ جڑا عقیدہ میں دے رہا نا، اس عقیدے دی اہمیت نو جانو۔ ٹائم 2-4 منٹ اتے چلا گیا، او اہمیت رکھنا والا اتنا نہیں جتنا ایک عقیدہ اہمیت رکھنا والا۔ توحید اللہ رب العزت واحد و یکتا ہے، لا ضد لا ند لا بے مثل بے مثال، رب نال کوئی رب سکتا، لیکن اگر اللہ کے اولیاء اور انبیاء نو اختیار سے مننے ہیں، اسی مندے ہیں کہ اختیار اللہ نے عطا فرمائے۔ اگر کوئی ولی مدد کردا ہے تو اللہ دی عطا دے نال کردا ہے۔ اللہ نے چاہیا مدد کرنی تو کوئی نبی بھی مدد کر سکتا ہے، کوئی ولی مدد کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا کوئی نبی ولی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ حقیقی طور پر مددگار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین دا معنی ہے حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے۔ اگر کوئی اور مدد کرتا ہے تو اللہ بھی ہر گل میں شرک نہیں ہوندا۔ معیار الوہیت 2 چیزاں دسو جی کیڑی کیڑی 2 چیزاں نے؟ واجب الوجود مننا اور مستحق بس، اے 2 چیزاں واجب الوجود ہیں، اے اور کدھر نہیں پایا جا سکتیاں۔ اگر یہ پایا جان گیا تو پھر شرک اگر منا گیا سی تو پھر شرک ہوئے گا۔ اللہ مستحق عبادت ہے، واحد و یکتا ہے۔ اللہ با واجب الوجود ہے، واحد و یکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو عقیدہ کو حصہ بن کے عملی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جہنم